لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز کی شرائط کا بیان، چند چیزیں جو کہ نماز کی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن نماز کی صحت کا مدار ان پر ہے، اس حیثیت سے کہ اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو جائے یعنی رہ جائے تو نماز صحیح نہ ہوگی، اور ان چیزوں کو شروط صلاۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کی مقدار 6 ہے۔ نماز کی حقیقت تو وہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، رکوع سجدہ اور قیام، یہ چیزیں ہیں، لیکن جو یہ شرائط یہاں ذکر ہو رہی ہیں یہ نماز کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں کہ نماز کا صحیح ہونا ان پر موقوف ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور یہ سب چیزیں پائی جائیں تو نماز صحیح ہوگی۔ ان چیزوں کو شرائط صلاۃ یا شروط صلاۃ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت کا ہونا۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط طہارت ہے۔ طہارت کے بغیر نماز صحیح نہ ہوگی، اور طہارت سے مراد چند اشیاء کی طہارت ہے۔ نمازی کا بدن حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہو، یعنی نہ اس کو وضو کی حاجت ہو نہ اس کو غسل کی حاجت ہو، اس کا غسل بھی موجود ہو، اس کا وضو بھی موجود ہو، تو یہ مطلب ہے کہ وہ حدث اصغر سے بھی پاک ہے اور حدث اکبر سے بھی پاک ہے، تو اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمازی کا بدن نجاست کی اتنی مقدار سے پاک ہونا ضروری ہے جو کہ معاف نہیں ہے، جس کی تفصیل نجاستوں کے بیان میں گزر چکی ہے، اور وہاں پہ 2 قسمیں پڑھی گئی تھیں، ایک نجاست خفیفہ اور ایک غلیظہ۔ نجاست غلیظہ کے اندر 1 درہم کی مقدار اگر وہ لیکوڈ ہو وہ معاف ہے، اس سے زائد ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کوئی جسم والی نجاست ہے تو 4.5 ماشا اس کا وزن ہے، اس سے زائد نہ ہو، تو اتنی ایسے کم ہو تو وہ مقدار معفو عنہ کہلاتی ہے، یعنی وہ معاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، وہ ہے تو ناپاک، لیکن اگر کپڑے یا بدن میں اتنی مقدار میں وہ ناپاکی لگی ہے جو معاف ہے تو نماز تو اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کو علم بھی تھا اور پھر اس نے پاک نہیں کیا تو کراہت بہرحال آئے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی لیکن ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ نمازی کا بدن نجاست کی اتنی مقدار سے پاک ہونا ضروری ہے جو کہ معاف نہیں، اور اگر وہ خفیفہ ہے تو اس کے اندر 1/4 کپڑا یا 1/4 عضو، جس کپڑے پر لگی ہے اس کپڑے کا 1/4 حصہ، یا جس عضو پر لگی ہے، ہاتھ ہے یا پیر ہے، تو اس کا 1/4 حصہ جو ہے اس سے زائد نہ ہو۔ اس سے کم ہوگی تو وہ مقدار معفو عنہ ہے، اور اتنی مقدار کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ جانتے بوجھتے ایسا کرنا مکروہ ہو جائے گا اور اس میں نماز میں کراہت آ جائے گی۔ جس کپڑے پر نماز پڑھنی ہے وہ بھی نجاست کی اتنی مقدار سے پاک ہو جو کہ معاف نہیں، کپڑا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نمازی کا بدن بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، جیسے مستحاضہ عورت جس کو مینسز کے علاوہ دیگر خون آتے ہیں ان کو مستحاضہ کہا جاتا ہے، یا سلس البول یعنی مسلسل پیشاب یا خطروں کا مریض، یا ایسا زخمی جس کے زخموں سے خون مسلسل رستا رہتا ہے، تو اس کے لیے کپڑوں کی پاکی کا حکم یہ ہے کہ اگر اسے یقین ہو
کہ ایک مرتبہ کپڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ ناپاک نہیں ہوگا تو اسے دھونا واجب۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ جتنی ناپاکی بھی نکل گئی، اب دوبارہ نماز سے فارغ ہونے تک اور ناپاکی نہیں نکلے گی، تو ایسی صورت میں اس کو حکم یہ ہے کہ اس ناپاکی کو پہلے دھوئے پھر نماز پڑھے۔ بغیر دھوئے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اسے یقین ہو کہ ایک مرتبہ کپڑا دھونے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ ناپاک نہیں ہوگا تو اسے دھونا واجب ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے دوبارہ ناپاک ہو جائے گا تو دھونا واجب نہیں۔ یعنی ناپاکی اتنی زیادہ نکل رہی ہے، مسلسل نکل رہی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ابھی کپڑے کو دھو بھی لوں تو دوبارہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا نماز کے فارغ ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں دھونا واجب نہیں، انہی نجس کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے چونکہ وہ معذور ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہو وہ جگہ بھی نجاست سے پاک ہو، اور جگہ سے مراد کھڑے ہونے کی جگہ، قدموں کی جگہ، ہاتھ رکھنے کی جگہ، گھٹنے رکھنے کی جگہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ جو حصہ انسان کا نماز پڑھنے کے دوران زمین پر لگتا ہے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اولا تو یہ ہے کہ پوری ہی زمین وہ پاک ہو جس پہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہو گیا کہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پوری اس کو زمین پاک نہیں مل رہی تو اتنا حصہ تو پاک ہونا ضروری ہے جہاں پر اس کے اعضاء دوران نماز زمین پر لگتے ہیں۔ جس شخص کے پاس نجاست زائل کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، یعنی نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، مثلا پانی بھی نہیں ہے، کوئی اور ایسی چیز نہیں کہ جس سے وہ ناپاکی کو دور کر سکے، تو وہ شخص نجاست کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرے۔ اب چونکہ وہ معذور ہو گیا اور انسان جو ہے وہ اپنی طاقت کے بقدر کا مکلف ہے، اگر ایک آدمی کو ناپاکی آ گئی اور اس کے پاس اس ناپاکی کو دور کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے تو اس کی قدرت سے باہر ہے اس کو پاک کرنا، لہذا اب اسی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ناپاک کپڑے کے پاک کنارے پر نماز پڑھنا اس وقت درست ہے جبکہ ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسرے کنارے کو حرکت نہ ہو۔ کسی آدمی نے کوئی ناپاک چادر اوڑھی ہے اور وہ ناپاک چادر اتنی لمبی چوڑی ہے کہ جو حصہ ناپاک ہے وہ زمین پر ہے اور پاک حصہ اس نے بدن پر لیا ہوا ہے، اور اب نماز پڑھتے وقت جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت سے وہ ناپاک حصہ حرکت نہ کرتا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چادر چھوٹی ہے اور اس کے جسم پر پاک حصہ ہے اور باہر زمین پر ناپاک حصہ رکھا ہوا ہے اور نماز کی حرکت سے وہ ناپاک حصہ بھی حرکت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی بلکہ کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو 6 شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط تو یہ طہارت کا ہونا ہے، دوسری شرط ہے سطر کا چھپانا، اور تیسری شرط ہے نماز کے وقت کا ہونا، اور چوتھی شرط ہے قبلے کی طرف منہ کا ہونا، اور پانچویں شرط ہے نیت کا ہونا کہ انسان نیت کے ساتھ نماز پڑھے، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ کا کہنا۔ یہ 6 شرائط ہیں اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر کسی آدمی نے جیب کے اندر کوئی انڈا رکھا ہوا ہے اور وہ انڈا اندر سے گندا ہے، یعنی اس کے اندر خون بن چکا ہے اور اوپر وہ پورا انڈا بند ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انڈا اندر سے گندا ہو تو اوپر سے پتہ چلانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ جو ناپاکی کے وہ اپنے محل پر موجود ہے، وہاں سے وہ الگ باہر نہیں نکلی، اس کا محل وہ انڈے کا اندرونی حصہ ہے، لہذا اس کی نماز تو اس گندے انڈے کے ساتھ جیب میں رکھ کر ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے کوئی قارورہ یا کوئی پیشاب کا سیمپل بوتل کے اندر ہے اور وہ جیب میں رکھ لیا اور نماز پڑھی تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں جو ناپاکی ہے وہ اپنے محل سے ہٹ چکی ہے، اس کا محل تو انسان کا مثانہ تھا، وہ اس سے خارج ہو چکا اور وہ ایک شیشی کے اندر ہے، لہذا اس کا حکم الگ ہوگا اور گندے انڈے کا حکم الگ ہوگا، تو ایسی شیشی کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی جیب میں گندا انڈا رکھا ہو تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسی جا نماز پر نماز پڑھ رہا ہے کہ جیسا کچھ حصہ پاک ہے اور کچھ حصہ ناپاک ہے، تو جہاں اس کے وہ اعضاء زمین پر لگتے ہیں نماز کے دوران اتنے حصے میں اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے
تو ایسی جانماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں. مکمل جانماز پاک نہیں، لیکن پیروں کا حصہ پاک ہے، ہاتھ رکھنے کا حصہ پاک ہے، سر رکھنے کا حصہ پاک ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. اگر خشک زمین ہے لیکن ناپاک ہے، ناپاکی لگی تھی بعد میں خشک ہو گئی، تو ایسی زمین پر بشرطے کہ اس ناپاکی کے اثرات ختم ہو چکے ہوں، نہ اس میں بدبو ہو، نہ کوئی اور اس کا جسم وغیرہ نظر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا درست ہے، نماز ہو جائے گی. بشرطے کہ انسان کا جسم گیلا نہ ہو، اس کے کپڑے گیلے نہ ہوں. انسان کا جسم بھی خشک ہے، کپڑے بھی خشک ہیں، اور زمین جو ہے وہ ناپاک تھی لیکن خشک ہو چکی تھی اور ناپاکی کے اثرات موجود نہیں ہیں، بدبو وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایسی زمین پر نماز درست ہو جائے گی. البتہ ایسی زمین سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تیمم کے لیے پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مٹی پاک نہیں ہے، وہ جگہ پاک نہیں ہے. ناپاک زمین ہے اور اس پر کسی نے پاک کپڑا بچھا دیا. اب چاہے وہ زمین ناپاک گیلی ہو، لیکن پاک کپڑا بچھانے کے بعد اگر اس کے گیلے پن یا ناپاکی کا اثر چادر کے اوپر یا چٹائی کے اوپر نہیں آ رہا تو نماز درست ہو جائے گی. نیچے سے زمین ناپاک ہے، چاہے گیلی کیوں نہ ہو، اوپر موٹا کپڑا بچھا دیا اور نیچے کا اثر اوپر نہیں آ رہا، تو ایسے کپڑے پر، چادر پر یا چٹائی کے اوپر نماز پڑھنا درست نماز ہو جائے گی. نماز جنازہ میں کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ انسان جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کا جوتا پورا پاک ہے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی، تو جوتے پہنے جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر پاک جوتا ہے اور عام کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پاک جوتے میں عام نماز بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ مسجد میں جوتا لانا یہ چونکہ آداب کے خلاف ہے، تو ہم وہاں جوتا باہر اتار دیتے ہیں اور بغیر جوتے کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہو گیا کہ وہاں جوتا پہن کر ہی نماز پڑھنا مجبوری ہو گیا، تو پھر جوتے کو دیکھا جائے پاک ہے تو پورا جوتا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. تو ایسے ہی جنازے کی نماز میں بھی اگر نیچے والا حصہ بھی پاک ہے، اس کو غالب گمان ہے کہ تلوہ بھی میرے جوتے کا پاک ہے، تو جوتے پہنے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں. لیکن کوئی اگر اس کو اتار کر زمین پہ کھڑا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کھڑا ہو جائے. اگر اس کے جوتے کا نیچے حصہ ناپاک ہے تو پھر اس کو پہن کر جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب طریقہ یہ ہے کہ جوتا سے پیر کو باہر نکالے اور جوتے کے اوپر رکھ کر پڑھ لیں. چونکہ جوتے کے اوپر کا حصہ پاک ہے تو اس پر جب پیر رکھے گا چاہے نیچے ناپاکی لگی ہو، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو گویا 3 صورتیں ہو گئی نماز جنازہ کے اندر جوتا پہننے نہ پہننے کے اعتبار سے. ایک تو یہ کہ پورا جوتا اتار دیں اور ننگے پیر زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. دوسری یہ ہے کہ جوتا اس نے پورا پہنا ہوا ہے اور پورا جوتا پاک ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، تو جوتے پہنے نماز پڑھ سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کا تلوہ ناپاک ہے، نیچے سے ناپاک ہے اور اوپر سے وہ پاک ہے، تو ایسی صورت میں جوتے سے پیر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا پورے جوتے کو سائڈ پر کر کے پھر وہ نماز پڑھ لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام طور پہ یہ جو ہمارا خشک جگہ ہے یہ پاک ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی ناپاکی ایسی بظاہر نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں کوئی گٹر ابل گیا اور اس کا پانی ہے تو وہ ناپاک ہے، لیکن اگر خشک زمین ہے تو عام طور پر وہ پاک ہی ہوتی ہے. یا اگر کوئی جوتے پہ ناپاکی لگی اور آگے خشک پاک زمین سے وہ جوتا رگڑ کھا کر اس سے اثرات ختم ہو چکے ہیں تو وہ جوتا خود بخود پاک ہو جائے گا. تو ہمارے ویسے سڑکوں پہ عام طور پہ ایسی نجاستیں نہیں ہوتی، تو وہ جگہ پاک ہی شمار ہوتی ہے. اگر یقین ہو جائے کہ کسی جانور نے پیشاب کیا ہوا ہے، معلوم ہو جائے، یا پھر کوئی ویسے دیکھنے میں غلط نظر آ رہی ہے، یا گٹر کا پانی بہہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو بہرحال ناپاک ہوگا، ورنہ وہ پاک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.